حي على الفلاح. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. آج ہم بحمد تعالیٰ 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزہ معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم معجزات عطا فرمائے ان میں ایک بڑا معجزہ معراج شریف ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی طرف اور جنتوں کی سیر کی، عرش الہی تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے، اور لامکاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح جب اس بات کا تذکرہ کیا کہ رات میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تو اب یہ بات کفار اور مشرکین کے لیے ماننا ممکن نہ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ جو ہفتوں کا سفر ہے وہاں سے ہو کر واپس آ جائے۔ تو ان کی حیرانگی یا ان کا اس پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نہیں گئے تھے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کا مشاہدہ خواب میں کیا ہوتا، اور حضور فرماتے رات خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تو کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ تو کفار کے اعتراض سے یہ بات کلیئر ہو جاتی، واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا معراج کے لیے تشریف لے جانا خواب میں نہیں تھا، بلکہ آپ اپنے جسم پاک کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یہ آیت نمبر 4 سے بڑی ایک اہم چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم ضرور دوبارہ زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ سو جب ان میں سے پہلے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پس وہ شہروں میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تم کو بڑا گروہ بنا دیا۔ اور اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے ہی نیکی کرو گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا تو ہم نے دوسروں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہیں روح سیاہ کر دیں، اور اس طرح مسجد میں داخل ہو جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ آیت نمبر 7 تک سورۃ بنی اسرائیل کی ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ یہاں پر بڑا اہم مسئلہ ایک بیان ہوا ہے، وہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر اللہ دشمن کو مسلط کر دے گا، وہ تمہیں ماریں گے، تمہیں ڈھونڈیں گے، چن چن کر تمہیں ماریں گے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری تائید فرمائے گا، تمہیں مدد عطا فرمائے گا تو تم دشمن پر غلبہ حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر دوبارہ تم نے ایسے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو تم پر مسلط کر دے گا، یعنی 2 بار دشمن تم پر مسلط ہوگا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ جو بات قرآن نے کہی ہے یہ آج بھی کتاب مقدس میں، زبور میں موجود ہے۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل دیکھیں کہ آج جو زبور ٹرانسلیٹ ہو کر ہمارے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہے، جو اردو ترجمہ میں ہے، اس میں یہ بات اب بھی موجود ہے کہ زبور کا پیج میرے سامنے ہے، میں اس میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، یہ اردو ترجمہ ہے زبور کا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے، ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیطان کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بار بار ان کو چھیڑا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ جو قرآن نے کہا ہے وہی زبور میں آج بھی موجود ہے، حالانکہ انہوں نے زبور میں تحریف کی ہے، اور اس تحریف پر بہت سارے شواہد ہیں، یہ خود تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس تحریف کے باوجود جو قرآن کی بات تھی وہ زبور سے آج بھی ثابت ہو رہی۔ زبور آج بھی بتا رہی کہ قرآن نے جو کہا ہے بالکل برحق کہا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے یہ زبور کے باب نمبر 106 کی آیت نمبر 34 سے لے کر 44 تک کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ عن قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے دوبارہ تجاوز کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ جلدی مجھے یہ عطا فرما دے، جو بھی خیر ہم مانگتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے ہم نے آج ہی دعا مانگی تو آج ہی قبول ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جیسے بھلائی کے حصول کی دعا کی قبولیت کے لیے انسان جلدی کرتا ہے، ایسے ہی برائی بھی جلدی مانگتا ہے، یا اللہ فلاں کو تباہ کر دے، فلاں کو برباد کر دے، کسی کے لیے بد دعا، فلاں پر لعنت ہو جائے وغیرہ ذالک۔ تو ایسی بھی دعا میں انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنوں کو بھی انسان ایسی دعا دے دیتا ہے جس کو ہم عام طور پر بد دعا کہتے ہیں۔ تو فرمایا انسان، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر تیری دعائیں ایسے ہی جلدی قبول ہو جائیں تو پھر تو لوگوں کو بڑا نقصان ہونے لگ جائے، خسارہ ہونے لگ جائے، انسان خود پشیماں ہو کہ میں نے اپنوں کے لیے کیسی دعائیں مانگی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور جلد باز جو ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ رات میں اگر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دن اگر روشن ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر وقت کا تعین ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، تو اس تعین میں، اس شمار میں بھی انسان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت تو اختیار کیا تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت تو اختیار کیا ہے، اور جو شخص گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یاد رکھیں، ہمارے کہا جاتا نا، اپنی قبر میں پڑنا ہے۔ کسی کا گناہ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، ہر کسی نے اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ ہمارا جو بوجھ ہے وہ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے کندھے پہ بوری اٹھا کر غریب کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ غلام کہتا ہے حضور مجھے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر آج بھی مجھے ہی اٹھانے دو۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی کیسی پیاری باتیں ہیں۔ تو فرمایا جو گناہ کرتا ہے اس کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، لیکن یاد رکھیں اگر کسی نے کسی کو گناہ کی ترغیب دی تو جس کو ترغیب دی ہے نا، اس کو ترغیب دینے کا گناہ بھی، اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ڈبل گناہ، ترغیب دینے والے کو ایک خود گناہ کرنے کا گناہ اور ایک ترغیب دینے کا گناہ ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ کسی قوم کی طرف کوئی رسول نہ آیا ہو، ان کو ڈرانے والا کوئی آیا نہ ہو تو عذاب آ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جب تک رسول نہیں آئے، ان کو سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اتمام حجت نہیں ہوا، تب تک کہیں بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، سو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہو، ہم اس کو اسی دنیا میں سے جتنا ہم چاہیں دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم ارادہ کریں، پھر ہم اس کا ٹھکانہ دوزخ کو بنا دیتے ہیں جس میں وہ مذمت کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مشکور یعنی مقبول ہوگی۔ اگر انسان صرف دنیا کا ہی طلبگار ہو تو دنیا میں سے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے اتنا مل جاتا ہے، پر اس کو آخرت سے نہیں ملتا۔ اور جو آخرت کا بھی طلبگار ہو اور ایمان والا ہو اور اس کی کوشش صحیح ہو اور اس کے لیے کوشش کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو عطا فرماتا ہے اور اس کو آخرت میں سے حصہ عطا فرماتا ہے، یعنی جنت عطا فرماتا ہے۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے اس کی
اور اس کی یعنی ہر دو فریق کی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے رد کی ہوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ دیکھیں والدین کی تکریم اور ان کے احترام اور حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اسلوب کیا حسین ہے۔ پہلے اللہ اپنا حق بیان کر رہا ہے، پھر والدین کے حق کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جن تمہاری زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائیں، تمہیں ان کا بڑھاپا دیکھنے کا موقع مل جائے، وہ ایک ہوں یا دونوں والدین ہوں، والد اور والد دونوں ہوں، تو پھر کیا کرو؟ اب ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت تکریم زیادہ ہے، ان کے حقوق پہلے سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوان ہو جاتی، با اختیار ہو جاتی، تو والدین کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، والدین جب بوڑھے ہوں گے تو ان کی قدر زیادہ ہے، ان کی تکریم پہلے سے زیادہ ہے، اب ان کی عزت اتنی زیادہ ہے، لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، لا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکنا، قولا کریما، قل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو تو قول کریم سے بات کرو، ادب کے ساتھ ان سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یعنی خدمت بھی کرو، اور خوب خدمت کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگو، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جیسے میں چھوٹا تھا میرے بچپن میں یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے، مولا تو بھی ان کے ساتھ رحم فرما۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا رب بخوبی جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ان کو دیتے رہو، اور اسراف اور فضول خرچ کرنے سے بچو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس مال کی کثرت ہو تو اب ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اب ذمہ داری زیادہ ہے کہ مال کو خرچ کہاں کہاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور کی واضح حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، مال کہاں سے حاصل کیا اور خرچ کہاں کہاں کیا۔ اگر ہم نیکی کے راستے پر خرچ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بدی کے راستوں پر بھی خرچ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر ہم فضول خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت غلط ہے۔ یہاں بڑی سخت بات کہی، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت، وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو۔ یہاں پر آیت نمبر 28 سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں 2-3 اہم باتیں بیان ہوئیں کہ اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے
اور آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو سختی نہ کرو سائل کے ساتھ، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو اور محبت کے ساتھ اس کو ٹال دو۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ نہ ہاتھ بندھا ہوا رکھو اور نہ بالکل کھول دو۔ بندھا ہوا ہاتھ رکھنا کیا ہے؟ کنجوسی نہ کرو۔ جیسے کسی کا ہاتھ بندھا ہوا ہو، فرض کریں کسی کا ہاتھ خدا نخواستہ بندھا ہے کسی حادثے کی وجہ سے، تو اب ہاتھ تو اس کے پاس ہے لیکن اپنے ہاتھ کو وہ یوز نہیں کر سکتا نا، کچھ کر نہیں سکتا، تو فرمایا تمہارے پاس مال ہو اور تم اس کو خرچ نہ کرو تو ایسے ہی جیسے تمہارا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو کنجوس بھی نہیں بننا چاہیے، بخیل بھی نہیں بننا چاہیے۔ جہاں مال ہے آپ کے پاس تو حقداروں کو دینا چاہیے، لیکن دیتے ہوئے ایسے بھی نہیں دینا چاہیے کہ غریبوں میں بانٹ دیا اور گھر والوں کی پرواہ ہی نہیں کی، گھر والوں کو محروم رکھ دیا اور اپنی فیملی یا والدین یا بچوں کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ بھی مہیا نہ رہیں، تو اس طرح بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، یہ دور جاہلیت میں تو تھا ہی کہ لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، آج کے اس دور میں بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جب حمل ٹھہر گیا، اب حمل کو گرانا اولاد کو قتل کرنا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس 2 بچے ہو گئے، اب اگر دوبارہ وائف پریگننٹ ہو گئی ہیں تو کہتے ہیں حمل کو گرا دیں، ضائع کر دیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی تو رزق دے رہے ہیں نا، تو تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، جب حمل ٹھہر جائے اس وقت اس کو گرانا حرام ہے، یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن حمل ٹھہرنے سے پہلے اگر فیملی پلاننگ کر لی جائے تو اس میں جواز کی صورتیں ہیں، علماء کرام کے اس پر فتاوی جات موجود ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ زنا تو منع ہے ہی، ہر وہ کام جو انسان کو زنا تک لے جائے یا زنا کی طرف لے جائے اس کو بھی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور جو شخص مظلوماً قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے، پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کا کوئی قتل ہو جائے تو وہ رسا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قصاص لے سکتے ہیں، عدالت سے رجوع کر کے یا قاضی کی بارگاہ میں جا کر قصاصاً اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ما سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جب تم ناپنے لگو تو پورا پورا ناپو، اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے، آنکھ سے، کان سے، دل سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب آنکھ، کان، دل سے کیا پوچھا جائے گا؟ مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں انسان سے پوچھا جائے گا بتا بھائی یہ آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے رہے ہو، اللہ اکبر، کانوں سے کیا کیا سنتے رہے ہو، دل سے کیا کیا ارادے کرتے رہے ہو، تمہارے ارادے، تمہارے عزم، تمہاری فہم، فکر، سوچ اللہ کی رضا
کے حق میں تھی یا اللہ کے حکم کی مخالفت میں تھی؟ اللہ ہمیں اپنے اعضاء کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیت میں بہت اچھی تربیت کی جا رہی ہے، بہت بڑی بڑی نصیحتیں، حکمت سے لبریز ارشادات ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان تمام کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ حکیمانہ احکام ہیں جن کی آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اور اے مخاطب، اللہ کے ساتھ دوسرا عبادت کا مستحق نہ بنا، ورنہ تجھ کو ملامت زدہ اور پھٹکارا ہوا بنا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی طرح بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس اسلوب نے بھی ان کے تنفر ہی کو زیادہ کیا ہے۔ آپ کہیے، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راہ ڈھونڈ چکے ہوتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو اب تک عرش والے تک وہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا، یعنی اب تک اللہ کے نظام میں کچھ نہ کچھ تو وہ خلل ڈالتا، کچھ نہ کچھ تو وہ تبدیلی لاتا۔ تو جب کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ کبھی سورج کا رخ بدلا، نہ چاند کا رخ بدلا، نہ ہواؤں کی سمت تبدیل ہوئی، نہ زمین کے مدار تبدیل ہوئے، نہ سرکل چینج ہوئے، نہ اس نظام میں کوئی تغیر آیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ان کی باتوں سے اللہ بہت پاک اور بہت بلند ہے۔ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ نہایت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس جگہ ارشاد ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام پیش کرتا تھا، میں اس کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کھانا کھاتے تھے تو آپ کے لقمہ سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں کے پاس یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ تمہاری آواز کو جہاں تک جن و انس اور جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔ جو چیز بھی سنے گی وہ تمہاری آواز کی گواہی دے گی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تو مشرکین مکہ آپ کو تکلیف دیتے، آوازیں کستے اور اعتراضات کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور مشرکین کے درمیان حجاب ڈال دیا۔ جب حضور تلاوت کرتے تو ان تک آواز ہی نہ پہنچتی، وہ جان ہی نہ سکتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے قرآن کو سنتے ہیں
جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور جب وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پس وہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ اب صحیح راستہ پر نہیں آ سکتے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو از سر نو بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ آپ کہیے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، تو عن قریب وہ کہیں گے ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس پر وہ آپ کی طرف انکارن سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہیے کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ کفار کے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، اور اس میں بھی اسی بات پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس بات پر یقین رکھ اے انسان کہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ایمان والا بھی حاضر ہوگا، منکر بھی حاضر ہوگا، کافر بھی حاضر ہوگا۔ جو آج مانتے ہیں وہ تو خوش خرم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جو آج منکر ہیں وہ بھی حمد کرتے ہوئے مجبور ہوں گے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہی بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ جب بھی بات کہیں اچھی بات کہیں، مخالف سے ہی بات کیوں نہ کریں، اس کو بھی سمجھانا ہو، بات بتانی ہو تو اچھے انداز کے ساتھ اور بہترین اسلوب کے ساتھ حکمت کا دامن تھامتے ہوئے اس سے بات کہنی چاہیے۔ محض جھگڑنا اور بحثنا یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا، نہ ہی مخالف کو کسی نقطہ پر پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور وہ اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے بعض جنات ایسے تھے کہ مشرکین ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں قرب کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ کب؟ مسلمان ہونے کے بعد۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور اس آیت میں انہی جنات کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4714 ہے، حدیث نمبر 4714 ہے، جس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں فرمائشی معجزات بھیجنے سے صرف یہ چیز مانے ہے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو بصیرت افروز نشانی تھی، سو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم صرف
ڈرانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ جو مشرکین ڈیمانڈ کرتے تھے اس طرح کے ایسے ایسے معجزات کا اظہار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ معجزات اس لیے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ان کو ہر بار دکھائے جاتے کہ پہلی قوموں نے بھی جیسے جب ڈیمانڈ کی تھی تو ان کے مطالبہ کے مطابق جب معجزات دکھائے گئے تھے تو وہ کفر میں بڑھ گئے تھے، پھر ان پر عذاب آیا تھا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو معجزات ظاہر کرنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، سو ہمارا ڈرانا تو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھاوا دے رہا ہے۔ تو آزمائش، معراج کا معجزہ کفار کے لیے آزمائش تھی۔ کفار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے ٹائم میں، تھوڑے سے ٹائم میں کوئی ہو کر واپس آ جائے۔ تو اس آزمائش میں کفار ناکام ہو گئے اور وہ کفر کی طرف بڑھ گئے اور ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے واشگاف کہہ دیا کہ اگر حضور نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی طرح اس درخت کے بارے میں کہا گیا کہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کی جڑ میں ایک درخت ہے، دوزخ کے نیچے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں دوزخ میں ہیں اور اس کی شاخیں بلندی کی طرف ہیں۔ تو کفار کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے دوزخ کی آگ میں ایک درخت پروان چڑھ رہا ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوزخ کی آگ تو، اگر دوزخ کی آگ ہے تو آگ تو لکڑی کو جلا دیتی ہے، آگ میں بھلا درخت کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ تو یہ بھی آزمائش تھی۔ اس تھور کے درخت کو، زقوم کے درخت کو ان کو کھلایا جائے گا جہنمیوں کو، تو وہ اس پر لعنت کریں گے۔ تو فرمایا اس درخت کا ذکر بھی تمہارے لیے آزمائش تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ کفار کہتے ہاں رب اس بات پر قادر ہے، اگر ان میں ایمان ہوتا تو وہ کہتے رب اس بات پر قادر ہے، چاہے تو وہ آگ کے اندر بھی لکڑی کو پروان چڑھا سکتا ہے، پانی کے اندر بھی آگ لگا سکتا ہے، آگ کے اندر بھی پانی کو بہا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا دیکھ لے، جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوا چند لوگوں کے۔ فرمایا چلا جا، ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری پوری سزا۔ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اپنی آواز کے ساتھ جن کو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہی آلات موسیقی جو مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کی مخالف محفل سجا کر بجاتے تھے۔ جی ہاں، سرکار اسلام جب لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو حضور کی محفل کی مخالفت میں موسیقی کی محفل سجتی تھی۔ وہاں اس دور کے حساب سے جو ان کے پاس آرٹسٹ میسر ہوتی تھی اس کا ڈانس ہوتا تھا، یہی میوزیکل پروگرامز ہوتے تھے اس دور میں بھی۔ آج کسی کو میری بات گراں گزرے تو مرضی ہے، لیکن حق یہی ہے کہ شیطان کی آوازیں یہی ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز۔ اور اللہ کی پسندیدہ آواز کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا، سننا، اس کا فہم، اس کا درس، حضور کی تعریف و توصیف، احادیث کا تذکرہ، حضور کی نعتیں، حضور کی شانیں، یہ ہیں اچھی آوازیں۔
یہ ہیں شیطان کی مخالف آوازیں۔ تو فرمایا اپنی آوازوں کے ساتھ پھسلا لے، پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، ان کی اموال میں، ان کی اولاد میں شریک ہو جا، جیسے کر سکتا ہے کر لے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا تھا نا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ انسان کی نیکی میں جب اخلاص ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ قوت فراہم کرتا ہے کہ شیطان پھر اس کے خلاف ناکام ہو جاتا ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں ما سوا اللہ کے، پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے اعراض کر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا، پہلے بھی بات بیان ہوئی کہ جب سمندر میں کوئی آفت مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے، اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے، اور جب سکون میں آ جاتے، واپس خشکی پر آ جاتے، پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو یہ ان کا برا فعل ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھنسا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسائے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے، پھر تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے، پھر تم اس ڈبونے پر ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو؟ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دی، اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔ اے انسان، تجھے اللہ نے بڑی بہترین مخلوق بنایا، مخلوقات میں فضیلت تجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح انسان بننا نصیب فرمائے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اپنے قائدین کے ساتھ آئیں گے، قائد لیڈر آگے آگے ہوگا، اس لیے لیڈر اچھا منتخب کریں، اچھا قائد منتخب کریں، اور کبھی بھی کسی قائد اور کسی لیڈر کی ایسی بات یا ایسا حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے اس میں اس کی پیروی نہ کریں۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ پھر ارشاد ہوا جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی رہے گا۔ اب اس آیت میں جو ظاہری معنی ہے یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پر دنیا میں نابینا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو قیامت کے دن بھی وہ نابینا اٹھایا جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ اگر یہ معنی ہو تو معاذ اللہ اللہ کریم پر اعتراض آئے گا کہ اللہ ایک تو تم نے اس انسان کو دنیا میں اندھا پیدا کیا، اب اس کا قصور کیا ہے کہ تم نے اس کو قیامت کے دن بھی اندھا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ارشاد یہ ہے کہ جو آج حق دیکھنے سے محروم رہا، آنکھوں کے باوجود، فہم کے باوجود، عقل کے باوجود، جس نے حق کو قبول نہیں کیا اور اندھوں کی طرح ہی معاملہ کرتا رہا، قیامت کے دن اگر وہ حق کو قبول کر بھی لے، وہ مان بھی لے، تو وہ ماننا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہی دنیا ہے، یہی دارالعمل ہے، یہی وقت ہے کہ ہم حق کو پہچان سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر ارشاد ہے اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے
کہ مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو وحی آپ پر نازل ہو رہی اس میں کچھ نرمی کر دیں اور ان کے جھوٹے خداؤں کو، ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، تھوڑی سی نرمی دے دیں ان کو، تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کمپرومائز والا کر لیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھا، اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے۔ اب اللہ کے حبیب ایسا نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حبیب تو معصوم ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کریں گے؟ کوئی بھی نبی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو حضور ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس انداز میں کیوں کہا گیا؟ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں اپنے حبیب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو جب میں اپنے حبیب سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم میرے حکموں کو تبدیل کرو، تم میرے احکام کو تبدیل کرو اور میری آیتوں میں اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی سے معنی چینج کرو؟ اور جن بتوں کو میں نے نجس کہا ہے، جس شرک کو میں نے نجس کہا ہے، ان مشرکین کے لیے تم اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہوئے سافٹ کارنر رکھو؟ تمہارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے، اور تمہیں کبھی بھی یہ معافی نہیں ملے گی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکام کو چینج کرو گے۔ جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم بس سر تسلیم خم کریں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہر پاتے۔ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ معظمہ سے زبردستی نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ آپ کو زبردستی وہاں سے نکالتے تو یہ بھی وہاں رہ نہ پاتے۔ اب حضور جو ہجرت فرمائی ہے اللہ کے حکم سے، حضور نے خود ہجرت فرمائی ہے، حضور خود تشریف لے کر گئے ہیں، لیکن جب حضور تشریف لے گئے تو حضور کے جانے کے بعد یہ بھی رہ نہیں سکے۔ بدر کے میدان میں چن چن کے انہیں مارا گیا جو حضور کے قتل کی سازش کر رہے تھے، سرکار کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے، جو آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ کچھ کو چن چن کے مار دیا گیا، اور کچھ کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی سرداریاں وغیرہ ختم ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ چند سال بعد ہی مکہ معظمہ میں دوبارہ تشریف لے آئے اور مکہ شریف فتح ہو گیا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں، بے شک فجر کی نماز کے قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، فجر کی نماز میں تلاوت تھوڑی سی زیادہ کرنی چاہیے، لیکن احتیاط رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی حکم فرمایا کہ بوڑھوں اور بیماروں کا خیال رکھو، کوئی بوڑھے پیچھے اگر کھڑے ہیں تو بہت لمبی قرات ہوگی تو ان کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ پھر ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز پڑھیں جو خصوصاً آپ کے لیے زیادہ ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے، ہم پڑھیں گے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا عن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ قیامت کے دن حضور کو جب مقام محمود ملے گا، تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، تمام انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، تمام مومن، یہاں تک کہ کفار بھی حضور کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوں گے، سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ یہ مقام محمود ہے، یہ وہ منظر ہوگا جب اور انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ہر کوئی انکار کر رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، اور حضور کہہ رہے ہوں گے انا لہا، ہاں آج میں اس کام کے لیے ہوں، میں آج شفاعت کروں گا۔ تو سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ کہیے اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستہ میں داخل کرنا، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے راستہ سے باہر لانا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہے۔ یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر رہے ہیں تو یہ اس وقت کی آیت ہے، آپ نے یہ پڑھی آیت،
اور اس آیت کو بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے بہت سارے کاموں کے لیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہیے حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ جب مکہ شریف فتح ہوا، حضور علیہ السلام طواف کرتے جاتے، چکر لگا رہے تھے، اور جو بت سامنے آتا حضور اپنی عصا مبارک مس کرتے منہ کے بل گر جاتا، اور پھر حضور یہ آیت پڑھتے تھے جاء الحق زہق الباطل، حق آ گیا باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج کتنے ڈاکٹرز ہیں جو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس میں تو کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ کسی ڈاکٹر نے میڈیکل کی کسی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا کہ علاج کے لیے، امراض کے علاج کے لیے قرآن ہے، لیکن آج بہت سارے میڈیکل سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں تجربات ہو چکے اور کامیاب تجربات ہوئے کہ وہ مریض جن کا کوئی علاج نہیں تھا ان کو سورہ رحمان شریف کی تلاوت سنائی، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ قرآن کریم انہوں نے سنا، سورہ یاسین شریف سنی، کسی نے پڑھی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو اس قرآن کریم پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اس میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام فرمائے نا تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رزق بڑھائے تو عبادت بڑھانی چاہیے، نہ کہ اس کی بارگاہ سے منہ موڑ لیا جائے۔ اور اگر کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کچھ تکلیف آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی اسی کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کہیے ہر شخص اپنے طریقہ اور مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اے مسلمانوں تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے طریقہ پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کو محض تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 85 ہے، بڑا اہم حکم ہے۔ حضور سے پوچھا جی روح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ امر ربی ہے، میرے رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اور تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ آج کتنے تجربات ہوئے مریضوں پر، جسم سے جان نکلنے والی تھی، شیشے کے باکس میں بند کر دیا گیا کہ دیکھیں تو صحیح روح نکل کے کیسے جاتی ہے۔ وزن کیا گیا کہ مرنے سے پہلے کیا وزن تھا، مرنے کے بعد کیا وزن ہے۔ بہت سارے سینسر لگا کر دیکھے گئے، کیمرے لگا کر دیکھے گئے کہ روح کو دیکھیں تو صحیح کیسے نکلتی ہے، کوئی نہیں جان سکا۔ فرمایا یہ امر ربی ہے، یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ تمہاری آنکھ امور غیبیہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، نہ تم اپنے حواس سے اس کو محسوس کر سکتے ہو، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو تمہارے پاس علم ہے نا، جس علم کے پیمانوں پر تم اس کو ناپنا چاہتے ہو، تمہارا علم ہے ہی بہت تھوڑا۔ اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلہ میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے گا۔ یہ حضور سے فرمایا جا رہا ہے، لیکن اگلی آیت بھی سنیں، آگے کیا ارشاد ہے؟ اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، ما سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جو رب فرماتا ہے نا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، وہ اپنے حبیب کی عظمتوں اور شانوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کہیے اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے،
خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ آپ کہیے میرا رب پاک ہے، میں ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ تو مشرکین مختلف قسم کے معجزات کے لیے کہتے ہیں یہ معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، پھر کہتے ہیں یہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی دکھائیں، اس سے بھی بڑھ کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دیں میں تمہیں کچھ نہیں دکھاؤں گا، میں ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانے ہوئی کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی اس بات پر وہ حیران ہوئے کہ بشر کیوں رسول بن کر آئے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی۔ پھر آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر فرشتے ہوتے زمین پر تو پھر نبی بھی فرشتہ ہی آتا، رسول بھی فرشتہ ہی آتا، لیکن چونکہ زمین پر انسان ہے، اب انسانوں کی طرف انسان کو، بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ دیکھیں اگر فرشتہ آتا تو یہ انسان کہتے کہ بھئی آپ تو فرشتہ ہیں نا، ہم تو نہیں عمل کر سکتے، آپ تو فرشتہ ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ہی بھیجا نبی کو کہ آپ عمل کریں، بتائیں۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانی صورت میں آئے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے خود جہاد پہ جانے کا حکم دیا تو حضور خود بھی شریک ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دانت مبارک شکستہ ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چوٹیں برداشت کی، زخم آئے، خون بہا آپ کا۔ اگر غلام بھوکے ہیں جنگ خندق میں تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جو حکم میرے آقا نے دیا اس پر خود حضور نے عمل کر کے بتایا۔ اس لیے کہا اگر فرشتے ہوتے تو پھر فرشتہ رسول آتا، لیکن چونکہ تم انسان ہو تو انسانوں کی طرف نبی بھی انسانی صورت میں ہی آنا تھا تاکہ اس کا عمل جو تھا وہ تمہارے لیے نمونہ بن سکے، اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ جو ہمیں قانون دیا گیا اس پر عمل کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو عملی صورت پیش کرنے کے لیے ہم نے رسول کو بھیج دیا تاکہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے۔ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہوں کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ ان کی یہ سزا اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور جس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں، پس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کا انکار کیا ہے۔ آپ کہیے اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ بنیادی طور پر انسان بخیل ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے تو وہ سخی بن جاتا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکام دیے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میں تم کو ضرور جادو کیا ہوا گمان کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ ان معجزات کو اس نے نازل کیا ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ معجزے بصیرت افروز ہیں، اور اے فرعون میں تم کو ضرور ہلاک کیے جانے والا گمان کرتا ہوں۔ پس فرعون نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے۔ یہاں پر مشرکین کے ایک سوال کا جواب تھا۔ وہ کہتے تھے، اچھا آپ کہتے ہیں یہ قرآن معجزہ ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، تو پھر یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے فہم کو سمجھنا آسان ہو، اس کو یاد کرنا آسان ہو، اور جس مسئلہ کی ضرورت پڑتی رہی اس مسئلہ کے حل کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ اور پھر اس میں بے شمار فوائد ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل ہوا، تو 23 سال تک آپ کا رب کریم کے ساتھ رابطہ رہا۔ اور پھر جو عظمت طور کو ایک بار کتاب کے نازل ہونے سے ملی، دیکھیں نا، تورات موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، وہاں پر تورات مل گئی، ایک ہی بار مل گئی، تو جو عظمت طور کو کتاب کے نزول کی وجہ سے نصیب ہوئی وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں کو نصیب ہوئی، وہ غار حرا کو نصیب ہوئی، وہ غار ثور کو نصیب ہوئی، وہ میدانوں کو نصیب ہوئی، جہاں جہاں حضور جاتے ہیں وہاں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس میں عظمت مصطفیٰ کا کتنا حسین پہلو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے طور پر کہ کتاب لے جائیں، اور حضور کو بلایا نہیں جاتا بلکہ جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے، جا جبریل میرا محبوب حرا میں ہے، وہیں پر چلے جاؤ اور وہاں جا کے یہ وحی ان پر نازل کر دیں اور یہ آیت ان تک پہنچا دے۔ ثور میں جائیں، بدر میں جائیں، مکہ معظمہ میں جائیں، یہاں تک کہ یہ عظمت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کو بھی نصیب ہو گئی۔ آپ کے بستر پر بھی قرآن کریم فقان حمید نازل ہوتا رہا، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد ہے، آپ کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی پہلے جو علماء ہیں جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، جو جانتے ہیں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کو سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو سجدہ ٹھوڑی پر تو نہیں ہوتا، تو ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کیوں کہا گیا؟ جب انسان خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اس کی داڑھی جو ہے، داڑھی شریف، وہ زمین کے ساتھ مس ہوتی ہے، اس لیے اس کو ٹھوڑیوں کے بل کہا گیا۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہوئے روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیات سجدہ ہیں، آپ نے سن لی ہیں، چاہے اس کا ترجمہ سنا ہے، لہٰذا ایک بار سجدہ کرنا واجب ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں،
اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔ اور آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کو معظم سمجھتے ہوئے اس کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ یہاں پر سورت بنی اسرائیل کا اختتام ہو گیا۔ اب اس سے آگے سورت الکہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، مستقیم کتاب، تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ یہ بہت سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب دوزخ سے بچ جائیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، تو آپ کفار کے ایمان لانے کے لیے بڑے حریص تھے کہ یہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ تو ایسے مغموم ہو رہے ہیں کہ جیسے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان دے دیں گے، یعنی حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ صحیح آپ پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے اس میں حسن پیدا کیا ہے، کشش پیدا کی ہے۔ ہم انسپائر ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھ کر، لوگوں کو دیکھ کر، تو یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ رنگ، یہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ پتہ چلے تم کتنے اس کے فرما بردار ہو، کہیں ان رنگینیوں میں کھو کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گئے، کہیں ان لذتوں کے حصول میں میرے نافرمان تو نہیں ہو گئے۔ تو آزمائش ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بننا نصیب فرمائے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اے مخاطب کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور قطبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یہاں سے سورت کہف کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، پرانی چیز کو، پرانے خیال کو ہم کہتے ہیں دقیانوسی خیال، دقیانوسی بات۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس کے دور میں شرک عام تھا اور اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ چند نوجوان جو توحید کے پرستار تھے، شرک سے بیزار تھے، کفر سے بیزار تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور گھروں کو چھوڑ کر آ گئے۔ اس میں اس بات پر استدلال ہے اگر ایمان بچانا ممکن نہ رہے تو پھر وطن کو، شہر کو، ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ اب یہ لوگ غار میں جب جا کے سوئے تو سوئے 309 سال گزر گئے، 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے۔ اب یہاں پر فرمایا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ کانوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو سنائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ گہری نیند میں جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو گہری نیند میں سویا آپ اس کے سامنے شور کرتے رہیں اس کو کچھ خبر نہیں ہوگی، اور جب شور کسی کی سماعتوں سے زیادہ ٹکرائے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو آنکھ کھولنے کا سبب بھی کان ہوتے ہیں، اور گہری نیند میں جانے کی علامت بھی کانوں کا سنائی نہ دینا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کانوں کا ذکر کیا گیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے۔ جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے سو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت دور ہوگی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا عبادت کے مستحق بنا لیے ہیں، یہ ان کے مستحق کے عبادت ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ ابھی آیت نمبر 16 تک میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں نوجوان کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس شرک سے بھی بچ گئے ہیں، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے ہمیں کسی غار میں پناہ لے لینی چاہیے، اللہ ہم پر کشادگی فرمائے گا، رحمت فرمائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ اب ان کی جو غار کی پوزیشن ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ ان کی غار کا دھانا جو تھا وہ شمال کی طرف تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا، اب سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے، تو اب ان کے دائیں طرف دھوپ ہوتی، غار کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی، دائیں طرف دھوپ ہوتی، اور جب سورج غروب ہوتا تو بائیں طرف دھوپ ہوتی۔ سورج سامنے سے نکلا اور یوں اس طرح ہوتا ہوا اس طرف آ کے غروب ہو گیا، تو غار کے اندر دھوپ نہیں آتی تھی، غار کے اندر ہوا آتی تھی، اور ہوا کے ساتھ ان کے غار کا جو ماحول تھا اعتدال کے اندر رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو وہاں پر محفوظ رکھا۔ اور اے مخاطب،
اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اب اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، سوئے سوئے اتنی صدیاں بیت گئیں، 3 صدیاں گزر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں خود بدل رہا ہے، تاکہ زمین کے ساتھ جسم زیادہ دیر چپکے رہنے سے زمین کے اثرات ان کے جسموں کو متاثر نہ کریں۔ اسی حالت میں جس حال میں وہ لیٹے تھے، ان کو 309 سال گزر گئے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ ان کے کروٹوں کو تبدیل فرماتا رہا، اور ان کا جو کتا تھا، ایک کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا نا، اور وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ ایک بعض نے کہا کہ ان میں ایک ساتھی مل گیا ان کے ساتھ، تو اس کا کتا تھا وہ ساتھ آ گیا۔ بعض نے کہا ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، اس نے کہا مجھے بھی ساتھ رکھ لو، میں اے نیک بندو تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ تو وہ غار کے دانے کے قریب وہ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں، جس نے اللہ والوں کے ساتھ جس کتے نے پیار کیا، اس کتے کا اللہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ صرف ذکر نہیں فرما رہا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو، سو اب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے کر آئے، اور اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے۔ بے شک اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تم کو سنگسار کر دیں گے، یا وہ واپس تم کو اپنے دین میں لے آئیں گے، اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے۔ اب جب 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو مشورہ کرنے لگے کتنی دیر سوئے رہے؟ تو وہ کہنے لگے دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب سوئے تھے تو دن کا ابتدائی یا درمیانہ وقت تھا، اب جب آنکھ کھلی ہے تو شام قریب تھی، تو انہوں نے یہی محسوس کیا جیسے ہم کچھ دیر سوئے ہیں، جس طرح ہم سیدنا عزیر علیہ السلام کے واقعہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کچھ دیر سوئے ہیں۔ پھر ایک ساتھی نے کہا آپ جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ، لیکن خیال کرنا کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال کھانا ہونا چاہیے۔ تو ایمان والے جو ہیں اپنے کھانے کا خیال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو چیز ٹیسٹی لگی، جو چیز اچھی لگی من کو بھائی اس کو کھا لیا، نہیں، حلال طیب پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے۔ اب وہ کھانا لینے کے لیے ساتھی کو بھیج دیتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 20 تک یہ بیان ہے کہ انہوں نے اس کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تحمل سے رہنا، اپنا ذکر نہ کرنا، کہیں وہ لوگ تمہیں سنگسار نہ کر دیں، کیونکہ کفار ہیں اور تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے کہیں وہ لوگ تمہیں سنگسار نہ کر دیں۔ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب لوگ ان کے معاملہ میں بحث کرنے لگے تو انہوں نے کہا ان کے غار کے قریب عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حالات کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ اب وہ جو کھانا لینے کے لیے آیا قوم میں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہاں پر تو ماحول بدلا ہوا ہے، اب 4تھی صدی شروع ہو چکی ہے، سارا ماحول بدلا۔ اس نے کہا چلو میں کھانا خریدتا ہوں پھر جا کے ساتھی کو بتاتا ہوں، یہ تو بستی ہی بدل گئی، یہ علاقہ ہی چینج ہو گیا۔ تو جب اس نے ریسٹورنٹ یا نان بائی سے وہ کھانا خریدنے کے لیے سکہ دیا تو وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے نوادرات کہاں سے آ گئے؟ اس کو پکڑ لیا، بات پھیل گئی اور پھر بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ اس دور کا بادشاہ
موحد تھا، ایمان والا تھا، وہ اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ کوئی ایسا واقعہ دکھا دے کہ میں لوگوں کو سمجھا دوں، یہ بات باور کرا دوں کہ واقعی مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت ہے۔ تو اللہ نے اس واقعہ کا اظہار فرما دیا۔ اب وہ لوگ غار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دیکھو یہ 300 سال پہلے لوگ آ کر یہاں پر سوئے تھے، تو جو رب 300 سال پہلے سے ان لوگوں کی حفاظت فرما سکتا ہے، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں، کسی کو موت نہیں آئی، کسی کو مٹی نے کچھ نہیں چھوا، اور تغیرات زمانہ کا کوئی اثر ان کے جسموں پر، چہروں پر ظاہر نہیں ہو رہا، تو جو رب اس پر قادر ہے کہ 300 سال تک ان جوانوں کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ دلیل ان لوگوں کے لیے بن گئی۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو لوگ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو لوگ ان کے معاملات پر زیادہ حاوی تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ضرور ان کے قریب مسجد بنائیں گے، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پر مسجد بنائی۔ اس سے علماء کے ایک بہت بڑے طبقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قرب میں یا انبیاء کے مزارات کے قرب میں مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کے مزارات نزول رحمت کا مقام ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان کے قریب مسجد بنائی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہتر ہے تاکہ جو لوگ وہاں پر فاتحہ کے لیے آئیں وہ بر وقت نماز بھی پڑھ لیں۔ لیکن یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے قبر کو مسجد بنانے سے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ قبر کو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی مزار، کسی بھی قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، سجدہ نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کیا جائے گا۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ عن قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تمام اقوال اٹکل پچو پر مبنی ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، اور آپ کہیے کہ عن قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال شریف تھا کہ کل جب جبریل آئیں گے، وہی لے کر آئیں گے، تو میں رب العالمین سے پوچھ کر یہ سب کچھ بتا دوں گا اصحاب کہف کا واقعہ۔ اب جبریل علیہ السلام کل نہیں آئے، اگلے دن بھی نہیں آئے، اس سے اگلے دن بھی نہیں آئے، 15 دن گزر گئے، جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حاضر خدمت نہیں ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، بلکہ آپ ساتھ یہ کہہ دیا کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ ساتھ کہا کریں انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی مستقبل کا کام اس کا جب ارادہ کریں تو یہ کہنا چاہیے میں کل کروں گا انشاءاللہ، آئندہ وقت میں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب یہاں سے
حضور علیہ السلام اگر انشاءاللہ نہیں کہا تو اس میں امت کے لیے اس میں بھی رحمت ہے۔ دیکھیں حضور نے نہیں کہا تو ان آیات کا نزول ہو گیا۔ یہ آیات نازل ہونا تھی نا، یہ تو قرآن کا حصہ ہے، یہ نازل ہونا تھی اور اسی صورت میں نازل ہونا تھی۔ اب یہ رحمت ہے کہ حضور نے نہیں کہا تو آیات نازل ہوئیں، اور پھر رحمت کیا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اب اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی تربیت فرما رہا ہے نا، ساتھ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ تم بھی جب کوئی نیک کام کا ارادہ کرو، جائز کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو۔ اور پھر تیسری رحمت یہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا اگر ہم انشاءاللہ کہہ دیں، کہنا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، تو یہ ساری رحمتیں ہیں۔ اس بھول جانے میں بھی، حضور کے اس بھول جانے میں بھی حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ہم پر رحمتیں ہیں اور ہمیں برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے، یعنی 309 سال وہ غار میں رہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے، آسمانوں اور زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہیں، وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کار ساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں، اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے سردار حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن جب غریب صحابہ کو بیٹھے دیکھا، وہ جو پہلے غلام تھے ان کے، حضرت بلال کو دیکھا، حضرت صہیب کو دیکھا، تو کہنے لگے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس لیے کہ یہ عمراء اگر، یہ سردار اگر اس طرف آئیں گے، اسلام قبول کریں گے، تو ان کی وجہ سے ان کے بہت سارے متبعین بھی اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا چاہی اور صحابہ کو، وہ غریب صحابہ کو کچھ دیر کے لیے وہاں سے اٹھانے کا ارادہ فرمایا، تو یہ آیت نازل ہو گئی اور اس میں ارشاد ہو گیا، اے حبیب آپ ان کی خاطر، یہ غریب صحابہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، مخلص صحابہ اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیں۔ مفسرین کہتے ہیں آج بھی جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے، تنگی، عسرت اور مشکل کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، حضور کی نگاہ کرم اس پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسا اچھا اجر ہے اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں مرد پر سونا ریشم حرام ہے،
لیکن جنت میں جب مرد جائیں گے، ایمان والے جائیں گے، تو مردوں کو بھی سونا اور ریشم جائز ہوگا، جیسے دنیا میں عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جائز ہے، جنت میں مردوں کے لیے بھی جائز ہوگا۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور آپ انہیں دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، جن کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے۔ 2 مرد کون سے تھے؟ بعض نے کہا بنی اسرائیل کے 2 بھائی تھے، ان کو وراثت میں بہت مال ملا، ایک نے اپنا وراثتی مال سے بہت بڑا باغ خرید لیا، اور ایک نے اپنے مال میں سے بہت سا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایک مسلمان تھا اور جس نے صرف اپنا سارا مال باغ پر خرچ کیا، یہ کافر تھا۔ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے۔ بہرحال قرآن میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ دونوں مرد کون تھے، بہرحال یہاں سے معلوم یہی ہو رہا ہے ایک صاحب ایمان تھا اور ایک صاحب ایمان نہیں تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے۔ جس شخص کے پاس پھل تھے اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وہ جو ایمان والا نہیں تھا، وہ اپنے باغ کے بارے میں کہنے لگا، مجھے ایسی کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بہتر مال حاصل کروں گا۔ وہ کہتا تھا پہلی بات تو ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ اچھا اگر کوئی قیامت ہے، کوئی اگلا جہان ہے نا، تو جیسے مجھے اس جہان میں باغ ملے ہیں، نعمتیں ملی ہیں، خزانے ملے ہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی مجھے ملے گا۔ یہ غلط فہمی اس کو کیوں ہوئی؟ یہ غلط فہمی مشرکین مکہ کو بھی ہوئی تھی، وہ بھی اس طرح کہتے تھے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی کہ جو انسان دنیا میں آسائشوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا یہ استحقاق تھا، یہ میرا حق تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، اگر دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کا استحقاق نہیں ہوتا جو اس کے پاس ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور جو اس کو اللہ کا فضل مانے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آگے والا مقام بھی خیر والا فرمائے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں مکمل مرد بنایا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں، تو وہ دن دور نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو، اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے۔ وہ جو انکار کرتا تھا نا قیامت کا، آخرت کا، اس کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے، اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ اپنی چھپریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات
اللہ ہی کے پاس ہیں۔ جو سچا ہے وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ اور آپ ان کے سامنے کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑا دیتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبزہ جب اگتا ہے، فصل جب پکتی ہے، پکنے کے بعد کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر کٹنے کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے، یہی حالت انسان کی ہے۔ پیدائش کے وقت کچھ اور ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، حسن بڑھتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، جوانی آتی ہے، اور پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے گندم کی فصل سبز تھی پھر زرد ہونے لگ جاتی ہے، ایسے ہی جوانی پھر ڈھلنے لگ جاتی ہے اور پھر انسان چورا چورا ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ازروئے ثواب اور امید کے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ اور سب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا زوم یہ تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ جیسے پیدا کیا تھا نا، ایسے ہی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، نہ جسم پہ کپڑا ہوتا ہے، نہ وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ قیامت کو سب انسان اللہ کے حضور ایسے ہی حاضر ہوں گے۔ بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، اور ہاتھ میں کوئی مال و دولت کچھ نہیں ہوگا، ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب لوگ ننگے ہوں گے تو کیسے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یا کیسا معاملہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا، عائشہ معاملہ اس سے سنگین ہوگا، ایسا خوف ہوگا اللہ کا کہ کسی کو اس طرف خیال بھی نہیں جائے گا کہ وہ کسی کی طرف دیکھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کو لباس عطا فرمائے گا، عظیم الشان حلے عطا فرمائے گا، پھر اولیاء کو، پھر مراتب کے مطابق، مراتب کے لحاظ سے لوگوں کو لباس عطا فرمایا جائے گا۔ پھر ارشاد ہے، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے اور نہ کبیرہ، مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہر شے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی سامنے آ جائے گی۔ انسان کہے گا، ہائے یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ چٹی چادر عملاں والی اینو داغ نہ لائیں جڑیاں، حشر دے آڑے پھر نہ آکھیں، ہائے ربا کی بنیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے۔ میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت انہیں اپنے سامنے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا، ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں میرے شریک تھے، سو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے،
اور مجرم دوزخ کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے کس چیز نے منع کیا جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، سوا اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا دستور آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ حق کو زائل کریں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ جن باتوں سے ڈرایا جا رہا ہے انہیں مذاق بنانا، اس کا مذاق اڑانا، عذاب والی آیتوں کا یا عذاب کے متعلق احادیث کا یا دوزخ کی ہولناکیوں کا تذکرہ سن کر اس کو مذاق اڑانا، یہ ایمان والے کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرمائے اور ایسے مزاج سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کاموں کو بھول گیا جن کو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں صحیح راستہ کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہرگز اس راستہ پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کرتا تو ضرور ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے سر منہ ٹلنے کا وقت نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں، جب ان بستیوں والوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہاں سے اس صورت کا ایک اور اہم واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس صورت میں پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں آئے گا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سال ہر سال تک چلتا رہوں گا۔ آپ کے خادم، آپ کے رفیق سفر حضرت یوشع بن نون تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ دونوں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ اس نے کہا بھلا دیکھیے، جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نہیں بھلا دیا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقہ سے راستہ بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے زیادہ علم والے میرے بندے ہیں کون؟ جن سے آپ ملاقات کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ تو آپ جب ملاقات کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ یوشع بن نون تھے، تو جہاں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ نے کہا کھانا لاؤ، تو کہنے لگے کھانے کے لیے جو مچھلی ساتھ رکھی تھی، جب فلاں مقام پہ ہم ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں بھاگ گئی تھی، پانی میں اس نے چھلانگ لگا لی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہو تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہتے مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ کہنے لگے یہی تو وہ نشانی تھی، یہ علامت تھی کہ جس بندے کو، جس اللہ کے خاص بندے کو ہم ملنے جا رہے ہیں، وہیں پر ان سے ہماری ملاقات ہونا تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے، وہ جہاں سے مچھلی چھلانگ لگا کر پانی کے اندر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ اس بندے کو پا لیا جس پر خاص اللہ کی رحمت تھی، جس کو علم لدنی عطا کیا۔ مفسر کہتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ اب علم لدنی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک علم ہے جو ہم اپنے حواس سے حاصل کرتے ہیں، ہم دیکھ کر اسٹڈی کرتے ہیں، ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو 5 حواس ہیں، ذائقہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سننے کی حس، 5 حواس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علم ہے جو اللہ ڈائریکٹ کسی کو براہ راست عطا فرما دیتا ہے، یہ علم لدنی ہے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان تک پہنچے تو موسیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اس شرط پر پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ بڑے ادب سے کہا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اس میں سے میں بھی کچھ حاصل کروں۔ تو معلوم ہوا جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کی تکریم دل میں ہونی چاہیے، اس کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں آپ موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ طالب علم ہے جو بالکل کورا ہے، جس نے کچھ نہیں پڑھا، آپ اس کو جو بھی بتائیں گے وہ اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کسی نے پہلے سے کچھ پڑھا ہوا ہے، پہلے سے وہ جانتا ہے، تو جب آپ اسے کچھ بتائیں گے تو وہ اپنی پہلی معلومات کی بنیاد پر اس کو پرکھے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو جو پہلے سے جانتا ہے وہ آپ کی ہر بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو حضرت خضر جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس علم کا خزانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی امور کے نبی تھے اور خضر علیہ السلام تکوینی امور کے نبی تھے۔ اب تشریعی امور کی بنیادوں کے برعکس یا اس کے مخالف حضرت خضر علیہ السلام کے تکوینی امور تھے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تشریعی امور کیا ہے؟ مثلا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق سب کچھ کرنا، جو ظاہری طور پر، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں۔ اب یہ تشریعی امور میں سے ہے۔ لیکن دیکھیں کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے موسم شدید گرم ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے بندوں پر آسانی کرو۔ اب شدید موسم، یہ تکوینی امور کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب شدید سرد موسم یا شدید گرم موسم بھی تو اللہ کے حکم سے ہے نا، لیکن اس کا تعلق تکوینی امور سے ہے۔ جب شدید سخت موسم میں بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو عروج عطا فرماتا ہے، اس کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تتلی بننے سے پہلے کیڑا تھی، وہ ایک خول میں بند ہوتا ہے کیڑا، بڑا زور لگا کے وہ باہر نکلتا ہے۔ اگر اس خول کو آپ توڑ دیں تو بڑی آسانی سے باہر نکل جائے گا، لیکن اس کے پر نہیں آئیں گے۔ جب وہ زور لگاتا ہے اس کے جسم کے مسام کھلتے ہیں تو پھر پر نکلتے ہیں، رنگ نکلتے ہیں اور حسن آتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سختی ہوتی ہے، لیکن جب اس سختی کی چکی کو پیس کر انسان آگے گزرتا ہے تو پھر وہ نکھر جاتا ہے۔
پھر اس کو صلاحیتیں مل جاتی. جیسے اقبال نے کہا تھا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے باز، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو حضرت خضر کا تعلق تکوینی امور کے ساتھ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہیں یہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ ہی نہیں کیا. موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ عن قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس بندے نے کہا پس اگر تم میری پیروی کر رہے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں. یہ خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی کہ آپ نے کسی چیز میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ دوں. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت خطرناک کام کیا. اب بات کیا ہوئی تھی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بول پڑے جب انہوں نے کشتی کے تختے کو توڑا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ نے کہا جو چیز میں بھول گیا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے. یعنی میں بھول گیا ہوں، آپ اس کو درگزر کریں، اب میں خیال کروں گا، اور آپ جو میں علم کے حصول کی منزل کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں اس میں میرے لیے آسانی کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو اس خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے قصور شخص کو بغیر کسی شخص کے بدلہ کے قتل کر دیا؟ آپ نے یہ بہت معیوب کام کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دوسری بار پھر بول پڑے. پھر کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ 16ویں پارہ میں انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.